اللہ فرماتا ہے کہ اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اے حبیب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دو جو اللہ کی اطاعت کرے گا، نبی کی اتباع کرے گا، قیامت کے دن تنہا اور لاوارث نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ رسولوں کے ساتھ ہوگا، وہ اولیاء کے ساتھ ہوگا، وہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى وجهي ثلاثة أقوام، صدق الله وصدق النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ نہایت عاجزی انکساری خاکساری تواضع کے ساتھ پورا مجمع نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھے درود پاک۔ پڑھیے ذرا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اب فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا، زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، تم نکل آؤ اگر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو، تم نے خیبر کو اکھاڑا تھا تمہیں یاد نہیں، تم نے باطل کو پچھاڑا تھا تمہیں یاد نہیں، پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں، زندگی کاٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں، رہ کے محلوں میں ہر آیت حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیمبر کا سبق بھول گئے، ٹھنڈے کمرے ہنسی محلوں سے نکل کر آؤ، پھر سے تپتے ہوئے صحراؤں میں چل کر آؤ، خود کو پہچانو تو سب کچھ اب بھی سنور سکتا ہے، دشمن دی کا شیرازہ اب بھی بکھر سکتا ہے۔ حضرات بڑی مبارک محفل آپ نے سجائی ہے، یہ انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ اسی موضوع جو میں نے حدیث پاک پیش کی اسی کے اکارڈنگ بتانے کی۔ آپ حضرات سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، جس میرے امتی نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، وحطت عنہ 10 خطیئات، اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، ورفعت لہ 10 درجات، اور اس کے 10 درجوں کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں آقا نے فرمایا من صلی علیہ 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ، ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ زور سے بولنا ذرا، نبی نے، جس میرے امتی نے مجھ پر روزانہ جو 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اس کا ریزلٹ، اس کا نتیجہ، اس کا بینیفٹ اس کو یہ ملے گا، نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لینے۔ اور ایک حدیث سے پاک ہے من صلی علیہ 1000 مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ فی الجنہ، آقا نے فرمایا
جو میرا امتی مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے. کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ. زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، صرف 30 آدھا گھنٹہ 40 منٹ لگتے ہیں. آقا فرماتے ہیں جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس کا فائدہ اسے ہی ملے گا کہ مرنے سے پہلے وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا. سبحان اللہ. تو یہ ہے درود پاک سے زبان کو تر رکھنا چاہیے. اور آج تو شب برات ہے، یعنی کہ گناہوں سے چھٹکارے والی رات ہے. سبحان اللہ. یہ وہ اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو ہمیں اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے. ہاتھوں سے کام ہوتا ہے، پیروں سے لوگ چلتے ہیں، زبان تو فارغ رہتی ہے نا. زبان سے اللہ کے حبیب پہ درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب میں اپنی زیادہ لمبی تمہید نہیں باندھ رہا ہوں، تقریر ہی شروع کر دیتا ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ پورا مجمع ماشاءاللہ ماحول بن گیا ہے، لگتا ہے سننے کے موڈ میں ہے. ایک بار بولیے محبت سے لبیک یا رسول اللہ. جب شاعر صاحب آیا کریں، نقیب صاحب آیا کریں، جب یہ اللہ کے ذکر کے لیے بولا کریں تو اللہ کے بندو بول دیا کرو. ویسے تو توفیق ملتی نہیں ہے، ان مجموعوں کے اندر ہی بول دیا کرو. سبحان اللہ. من قال سبحان اللہ غرست لہو فی الجنہ. جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا پیڑ لگا دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. آپ 1 کروڑ روپے دے کے جنت کا پیڑ نہیں خرید سکتے، لیکن اللہ کے ذکر سے آپ خرید سکتے ہیں. سبحان اللہ. حضرات گرامی، لیکن ذرا دیکھیے، آپ اپنا اندازہ لگائیے. ہمیں تو غیبت کرنے سے فرصت نہیں ہے، چغل خوری کرنے سے فرصت نہیں ہے. چوراہوں پہ کھڑے ہو کے غیبت، چغل خوری، بد زبانی، گالی گلوچ، فحش کلامی کرتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج تو شب برات ہے، آج تو گناہوں سے چھٹکارے کی رات ہے، آج تو اللہ تعالیٰ سے روزی رزق مانگنے کی رات ہے. لیکن ذرا دیکھو اپنے معاشرے کا ذرا جائزہ لو، اپنی سوسائٹی کا ذرا جائزہ لو. کتنے لوگ بھی آج ایسے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جو بچکانہ پن کرتے ہیں، موٹر سائیکلوں کے اندر جو ہے اللہ اکبر کبیرہ ٹنکی فل کرا کے اور لوگوں کے در و دیوار ہلاتے پھرتے ہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو پٹاخے چھوڑتے ہیں. قسم خدا کی آج کی رات جو ہے یہ ان آوارہ چیزوں کے لیے نہیں ہے. آج کی رات جو ہے وہ شب برات ہے، اور شب برات کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی رات ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں، معافی مانگنے کی رات ہے آج کی رات. معافی مانگنے کی رات ہے. ذرا سنیے آپ. تو آپ یہاں پہ آ گئے، میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا، لیکن انشاءاللہ میرا موڈ بن گیا ایسا سنا کر کے جاؤں گا کہ آپ کل تک نہیں بلکہ برسوں تک یاد رکھیں گے. ہم نے کسی سید زادے کو بلایا تھا. آؤ ذرا میرا حدیث سے پاک کی روشنی میں سنانا چاہتا ہوں. نقیب صاحب بھی پورا ساتھ دے رہے ہیں. حدیث سے پاک میں آتا ہے لا یرا وجہی ثلاثۃ اقوام. ہمارے تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا. کس نے فرمایا؟ زور سے بولو ذرا. ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ زور سے بولو. پیچھے والے بول دیں ذرا، میرے بھائی جو کھڑے ہیں. 3 لوگ ایسے ہیں، 3 بدنصیب بندے ایسے ہیں، 3 افراد ایسے ہیں. آقا نے فرمایا جو کل قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. 3 بدنصیب ہیں جو کل قیامت کے دن آقا کا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے. میرے بھائیو، آقا کا چہرہ کیسا ہے؟ فرید نگر کے زندہ دل مسلمانوں، رب نے قرآن میں قسم یاد فرمائی ہے. والضحیٰ، محبوب تمہارے رخ روشن کی قسم ہے. واللیل اذا سجا، محبوب تمہارے زلف عنبری کی قسم ہے. آقا کا کیسا چہرہ ہے کہ حضرت جابر بن سمورہ بیان فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا اور میں آقا کی بارگاہ میں تھا. میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتا. میری آنکھ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ 14ویں رات کا چاند زیادہ ہینڈسم ہے یا نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے. فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. آخر میری آنکھ نے فیصلہ یہی کیا کہ اس 14ویں رات کے بدر کامل سے بھی زیادہ خوبصورت نبی کا چہرہ ہے. قلم توڑ دیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. ارے چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے. ایک شاعر اٹھا، زلف دیکھی ہے نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. ارے لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار
عظمت مصطفیٰ نعرہ حیدری. کتنا خوبصورت چہرہ ہے آقا کا، محبت سے بول دو ذرا سبحان اللہ. بات آگے بڑھاؤں ذرا بولو محبت سے یا رسول اللہ. ایک انصاری صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے. کون آئے؟ زور سے بولو. انصاری صحابی. آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ. رونے لگ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں. آقا نے فرمایا میرے صحابی ما یبکی کا، تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا وجہ ہے تمہیں رونے کی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھے بغیر میری زندگی نہیں کٹتی ہے. جب میں گھر چلا جاتا ہوں آپ کا چہرہ میری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ میں بے قراری تڑپاتی ہے، آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں میری ساری اداسی ختم ہو جاتی ہے. لیکن آقا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میری سامنے موت ہے، میرا انتقال ہو جائے گا اور آقا آپ کا بھی وصال ظاہری ہو جائے گا. لیکن آقا آپ تو مالک جنت ہیں، آپ تو سارے رسولوں کے سردار ہیں، آپ تو جنت میں اعلیٰ کیٹیگری میں ہوں گے، اعلیٰ درجے میں ہوں گے. اگر مجھے آپ کے وسیلے سے جنت مل بھی گئی تو یا رسول اللہ میں کہیں جنت میں آپ کا چہرہ دیکھنے سے محروم نہ ہو جاؤ. یہ چیز مجھے رولا رہی ہے، یہ چیز مجھے تڑپا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی رو رہے ہیں، آنسو تھمے نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو جاتے ہیں. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت جبریل قرآن کریم لے کر کے نازل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اے حبیب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دو جو اللہ کی اطاعت کرے گا، نبی کی اتباع کرے گا، قیامت کے دن تنہا اور لاوارث نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ رسولوں کے ساتھ ہوگا، وہ اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا، وہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا. نعرہ تکبیر.